الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں گزشتہ خطبے والے مضمون کو ہی جاری رکھوں گا کہ معاشرے کے جھگڑے اور فسادوں کو ختم کرنے اور سلامتی اور امن اور پیار اور صلح کو پھیلانے کے لیے مالی لین دین کے معاہدے، تجارتی معاہدے یا قرض وغیرہ لینا دینا ہو تو کس طرح ہونے چاہیے. اسلامی تعلیم ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. گزشتہ خطبے میں اس سلسلے میں سود کا ذکر ہو رہا تھا کہ سود بھی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں فساد پھیلانے کی وجہ بنتا ہے، اور سود کی بڑی شدت سے اللہ تعالیٰ نے مناہی فرمائی ہے. تو اس ضمن میں قرآنی احکامات کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والوں کو اپنے سے جنگ کرنے والا ٹھہرایا ہے. بس یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کا ہر قسم کے شر سے بچ کر رہنا اور سلامتی میں رہنا اور سلامتی پھیلانا بہت زیادہ پسند ہے. جبکہ سود کے ایسے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھتے ہی دیکھتے سود خوروں کے ہاتھوں ایک اچھا بھلا صاحب جائیداد آدمی جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ہنستا بھنستا گھر جو ہے وہ مایوسیوں اور محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ان کے بچے بھی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں اگر ہو، اور ہوتی ہیں بعض مثالیں ایسی کہ باوجود خدا تعالیٰ کے واضح حکم کہ یہ چیز نہ کرو، اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ سود کی رقم معمولی اور غیر ضروری اخراجات کے لیے لی جاتی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو وارننگ دی ہے کہ ضرورت مندوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، وہاں قرض لینے والوں کے لیے بھی وارننگ ہے کہ بلا وجہ کے قرضوں میں مبتلا ہو کر اپنا اور اپنے گھر والوں کا امن اور سکون برباد نہ کرو. میرے علم میں ہے بعض لوگ لندن آتے ہیں مثلاً اور سود خوروں سے سود پر قرض لے لیتے ہیں. کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو نیک مقصد کے لیے، نیک نیت کے لیے جلسے پر آنے کے لیے یہ قرض لے کر آئے ہیں.
تو یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اگر حج کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اگر وسائل نہ ہوں تو نہ کرو، تو یہ تو بالکل غلط چیز ہے کہ یہ بہانے بنا کر اور مقصد بھی ہوتے ہوں گے آ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالنا چاہیے. ابھی بعض جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ لوگ آئیں گے، تو جن کے وسائل ہیں انہی کو آنا چاہیے. بلا وجہ کے قرض اپنے اوپر چڑھا کر آنے کا کوئی مقصد نہیں. یا تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ سارا سال رقم جوڑتے رہیں تاکہ بوجھ نہ محسوس ہو. جو صاحب حیثیت ہیں وہی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس سے نہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بلکہ نافرمانی کر کے حکم کی پھر سلامتی سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر حالات کی وجہ سے بر وقت ادائیگی نہ ہو سکے تو خود بھی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی مشکل میں گرفتار کر رہے ہوتے ہیں، گھروں کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بعض اور موقعوں پر بھی لوگ ہیں جو غیر ضروری اخراجات کے لیے قرض لے لیتے ہیں، شادی بیاہ وغیرہ پہ، رسوم و رواج کے لیے. پاکستان اور دوسرے ہندوستان وغیرہ میں تو قرض کی لعنت بہت زیادہ ہے، اور غریب ملکوں میں بھی ہے. گزشتہ دنوں ایک خبر تھی پاکستان کے حوالے سے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اسمبلی میں ایک بل پیش کیا ہے، یعنی پاس ہو گیا کہ نہیں، کہ سودی کاروبار کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے اپنے مالی نظام کو بھی سود کی لعنت سے پاک ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے. بہرحال یہ سودی قرض کی لعنت گھروں کو برباد کرنے کا باعث بنتی ہے. احمدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو بہت زیادہ اس سے بچنا چاہیے. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ بعض مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے سودی قرضے لینے پڑ جاتے ہیں، تو کیا کریں ہم اس میں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کا کوئی سبب پردہ غیب سے بنا دیتا ہے. افسوس کہ لوگ اس راز کو نہیں سمجھتے کہ متقی کے لیے خدا تعالیٰ کبھی ایسا موقع نہیں بناتا کہ وہ سودی قرضہ لینے پر مجبور ہو. یاد رکھو جیسے اور گناہ ہیں مثلا زنا، چوری، ایسے ہی یہ سود لینا اور دینا ہے. کس قدر نقصان دہ یہ بات ہے کہ مال بھی گیا، حیثیت بھی گئی اور ایمان بھی گیا. معمولی زندگی میں ایسا کوئی امر ہی نہیں کہ جس پر اتنا خرچ ہو جو انسان سودی قرضے لینے پر مجبور ہو. مثلا نکاح ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں، طرفین نے قبول کیا اور نکاح ہو گیا. بعد ازاں ولیمہ سنت ہے، سو اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو یہ بھی معاف ہے. انسان اگر کفایت شعاری سے کام لے تو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی نفسانی خواہشوں اور عارضی خوشیوں کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں جو ان کی تباہی کا موجب ہے. دیکھو سود کا کس قدر سنگین گناہ ہے. کیا ان کو معلوم نہیں؟ سور کا کھانا تو بحالت اضطرار جائز رکھا ہے. چنانچہ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. یعنی جو شخص باغی نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ غفور رحیم ہے. مگر سود کے لیے نہیں فرمایا کہ بحالت اضطرار جائز ہے،
بلکہ اس کے لیے تو ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اگر سود کے لین دین سے باز نہ آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ مسلمان اگر اس ابتلا میں ہیں تو یہ ان کی اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاش کے طریق میں پہلے ہی کفایت شعاری مد نظر رکھے تاکہ سودی قرضہ اٹھانے کی نوبت نہ آئے، جس سے سود اصل سے بڑھ جاتا ہے۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ عدالتیں بھی ڈگری دے دیتی ہیں، مگر اس میں عدالت کا کیا گناہ ہے؟ جب اس کا اقرار موجود ہے تو گویا اس کے یہ معنی ہے کہ سود دینے پر راضی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک بڑے طبقے میں غیر ضروری اخراجات کے لیے قرض لیا جاتا ہے۔ اس بات کی نشاندہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ مثلا نکاح پر غیر ضروری خرچ ہے، شادی ولیمے پر غیر ضروری خرچ ہے۔ جماعت میں بھی ایک طبقے میں دنیا دکھاوے کی وجہ سے غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں۔ جماعت میں جو امداد دی جاتی ہے شادی کے لیے اور ایک ریزنیبل قسم کا رقم دی جاتی ہے کہ سادگی سے ایک شادی ہو سکے۔ تو بعض لوگ اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں نکاح اور ولیمے کے لیے بھی اتنی رقم چاہیے، اگر امداد نہیں مل سکتی تو قرض دے دیا جائے، جبکہ جانتے ہیں کہ قرض واپس کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، وقت مقررہ پر ادا نہیں کر سکتے۔ پھر درخواستیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر جماعت نہ دے تو ہم دوسرے سے کہیں سے لے لیں گے، اور جب لیتے ہیں تو پھر اس کو قرض کو اتارنے کے لیے پھر قرض ادائیگی کی درخواستیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک سلسلہ ہے جو ایک قرض بلا ضرور جب قرض لیا جاتا ہے تو اس کو یہی کہنا چاہیے کہ ایک شیطانی چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ قرضوں کے بعد جو حالت ہوتی ہے اس کے بعد پھر طبیعتوں میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی بچوں پر کے تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں ظلم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک عارضی خوشی کی خاطر اپنے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں مشکلات میں۔ چاہے وہ بغیر سود کے قرض لے کے کر رہے ہوں، لیکن سود کا قرض لینا تو بالکل ہی لعنت ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سور کھانے کی تو بھوک کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں جب انسان بھوک سے مر رہا ہو اجازت ہے، لیکن سود کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو سود پر قرض لینے والوں کو بھی اس زمرے میں رکھا ہے جو خدا سے جنگ کرتے ہیں، اور سود پر قرض دینے والا تو ہے ہی خدا کے حکم کے خلاف کھڑا ہوا۔ بعض لوگ اپنا پیسہ، اپنی رقم معین منافع کی شرط کے ساتھ کسی کو دیتے ہیں کہ ہر ماہ یا 6 ماہ بعد یا سال بعد اتنا منافع مجھے ادا ہوگا، تو یہ بھی سود کی ایک قسم ہے۔ یہ تجارت نہیں ہے بلکہ تجارت کے نام پر دھوکہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سود کی جو تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے، یا کسی کو کسی بھی صورت میں ایک اور جگہ فرمایا رقم دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے۔ تو فائدہ مقرر کرنا جو ہے وہ، یا منافع مقرر کرنا جو ہے وہ سود کی شکل ہے۔
آپ نے فرمایا یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا۔ پس اس تعریف کے لحاظ سے منافع رکھ کر، یعنی پہلے سے معین کر منافع، کسی کو قرض دینا یا رقم دینا یا تجارت میں لگانا، یہ سب چیزیں سود ہیں۔ نفع نقصان پہ جو لگاتے ہیں آپ، جو اسلام کا حکم ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، وہ تجارت ہے۔ تو ایسے لوگ جو تجارت اور سود کو ایک ہی طرح سمجھتے ہیں، قرآن کریم نے سخت غلطی خوردہ بتایا ہے ان کو، اور ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہو جسے شیطان نے اپنے مس سے حواس باختہ کر دیا ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا یقیناً تجارت سود ہی کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو جائز اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہے گا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے تو یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہنے والے ہیں۔ بس یہ نقشہ ہے سود لینے والوں کا کہ مفت کی کمائی سے ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کے جذبات کا اظہار نہیں رہتا، کا خیال نہیں رہتا۔ اگر ایک غریب کسان یا مزدور اپنی فصل خراب ہونے کی وجہ سے یا گھر کے بعض غیر معمولی اخراجات ہونے کی وجہ سے قرض واپس نہیں کر سکا، تو ایسے شخص کو، اس غریب کا کوئی خیال نہیں ہوتا، جس کا سود لینے پر دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اس کو صرف اپنے پیسے سے غرض ہوتی ہے، اور اگر نہیں ادا کر سکتے تو پھر اس رقم پر سود در سود چلتا چلا جاتا ہے اور غریب پستا چلا جاتا ہے۔ بس یہ جو حکم ہے قرآن کریم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اسلام مواخات کے ذریعے سے، بھائی چارے کے ذریعے سے امن اور سلامتی پھیلانا چاہتا ہے، اور مواخات کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب غریب کا خیال رکھا جائے، اس پر بلا وجہ کا بوجھ نہ ڈالا جائے، بلکہ آسان شرائط پر اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ بلکہ زیادہ مستحسن یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا پیسہ پڑا رہتا ہے وہ اپنے پیسے کو رکھنے کے بجائے لوگوں کے ساتھ جن میں کاروباری صلاحیت ہو کاروبار میں لگائیں۔ بعض مسلمان ملکوں میں اب غیر سودی قرض کی سہولتیں دی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں بھی اسلامک بینکنگ کے نام سے ایک ابتدائی ہے اس کی ابھی، لیکن غیر سودی قرضے متعارف ہو رہے ہیں، اور ہمارے احمد اسلام صاحب جو ڈاکٹر اسلام صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس بلا سودی بینکاری پر کافی کام کیا ہے۔ تو ایسے احمدی ان مغربی ممالک میں بھی جن میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بینک کی شرائط پوری کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرنا جانتے ہوں یا کچھ کاروبار ان کے ہوں،
اپنے کاروبار بنانے چاہیے اور بڑھانے چاہیے اس طرح کے قرض لے کر. اس طرح جہاں وہ سود سے پاک کاروبار کریں گے اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو سمیٹنے والے بھی ہوں گے اور اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے والے بھی ہوں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی استطاعت بھی بڑھے گی ان میں. اگر ایسا کاروبار ہوگا جس میں ملازمین رکھنے کی گنجائش ہے تو ملازمین رکھ کر چند بے روزگاروں کو روزگار بھی مہیا کر رہے ہوں گے. تو اب یہاں اس طرف کافی توجہ پیدا ہو رہی ہے، اس لیے احمدیوں کو بھی اس طرف کوشش کرنی چاہیے. شاید یورپ میں بھی ہو اور جگہوں پر. بہرحال متعلقہ جماعتوں کو اپنے اپنے ملکوں میں معلومات اکٹھی کر کے جماعت کے افراد کو بھی معلومات دینی چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے والے بن سکیں. اور بعض گھروں میں معاشی بدحالی کی وجہ سے جو بے چینی ہے اس کو دور کرنے والے بن سکیں. میرے گزشتہ خطبے کے بعد بھی کئی لوگوں نے مجھے خط لکھے سود سے ڈر کر کہ ہم نے گھر سود پہ لیا ہوا ہے یا فلاں چیز سود پر ہے، جائز ہے یا نہیں جائز. تو خدا تعالیٰ نے تو سود کو ناجائز قرار دیا جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہی فرمایا ہے کہ جب نصیحت آ جائے تمہیں تو اس پر عمل کرو. اور ایک احمدی کو تو ہر وقت یہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو پتہ ہی ہے. لیکن یہاں بعض سوال اب اٹھاتے ہیں مکانوں پہ لیا ہوا ہے، مکانوں کی مورگیج ہے. تو اس میں جس طرح مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ نظام مالی نظام ایسا ہے جس میں کچھ ایسا زیر و زبر ہوا ہے کہ نئے اجتہاد کی ضرورت ہے. اس لحاظ سے عموماً جماعت اس بات کی اجازت دیتی ہے پہلے خلفاء بھی دیتے رہے کہ مورگیج پر مکان لے لیا جائے. تو اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کرائے کی رقم کے برابر کم و بیش مکان کا مورگیج ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ عرصے بعد پھر قیمت بڑھتی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے وہ اپنے مکان بیچ کے دوسرے علاقے میں لے لیتے ہیں اور اس سے فارغ ہو جاتے ہیں بینک کے رقم سے. لیکن یہاں اس شرط کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رہائش کا مکان ہو اس کے لیے تو اجازت ہے، کاروبار کے لیے اجازت نہیں ہے. اس لیے وصیت جو کرنے والے ہیں ان کی وصیتوں میں بھی مورگیج کے مکان جو ہیں وہ شامل کر لیے جاتے ہیں اسی نظریے سے. بہرحال اگر بعض تحقیق کرنے کا شوق رکھتے ہیں علمی لوگ، اگر ان کے سامنے کوئی اور اس بارے میں علمی پہلو سامنے آئے تو مجھے بتائیں اور تحقیق کریں تاکہ مزید اگر اس بارے میں پتہ لگ سکے. اسلام جیسا کہ میں نے کہا مواخات سے پر معاشرے کے قیام اور ہر قسم کے جھگڑوں سے پاک معاشرے کے قیام اور صلح اور صفائی اور سلامتی پھیلانے والے معاشرے کے قیام کے بارے میں توجہ دلاتا ہے. ایک تو ہم دیکھ آئے ہیں کہ سود کی بڑی سختی سے منائی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سود کی وجہ سے بعض جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو تم قرض دیتے ہو کسی کو، اگر کسی کو قرض دیتے ہو اور اس کی حالات بہتر نہیں ہیں تو اس کے حالات بہتر ہونے تک اسے مہلت دو. فرماتا ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور کوئی تنگ دست ہو
تو اسے آسائش تک مہلت دینی چاہیے، اور اگر تم خیرات کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ بس سود کا تو سوال ہی نہیں ہے، جو کسی قسم کے زائد مطالبہ تم کر سکو۔ جو تم قرض دیتے ہو اس میں بھی قرض لینے والے کے معاشی حالات کا خیال رکھا کرو، کیونکہ ایک دوسرے کا اس طرح خیال رکھنا آپس کی محبت پیار کو بڑھانے والا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مقروض کی تنگ دستی کا ہمیشہ خیال رکھو، اور اگر دینے والے کی اتنی کشائش ہے کہ مجبور شخص کا قرض معاف کیا جا سکے، اس کی اگر حقیقی مجبوری ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بھی کرو، تمہارا یہ فعل جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو۔ یہاں ضمن میں یہ بھی کہہ دوں، ہمارے پہلے میں نے احمدی وکلاء کو بھی کہا تھا، بعض اسائلم کے لوگ کیس آتے ہیں تو احمدی وکلاء جو فیس چارج کرتے ہیں اس کو ذرا اتنی رکھا کریں کہ اس شخص کو بیچارے کو بالکل بھی مقروض نہ کر دیا کریں، یا کم از کم یہ شرط ہو کہ اگر تمہارا کیس پاس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگر تمہیں جو کام مل جائے گا تو یہ معاہدہ ہوگا ہمیں اس کو اتنی فیس دے دینا۔ لیکن بہرحال کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ کسی جگہ بھی ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے حصہ لینا ہے تو اپنے مقروض بھائیوں سے شفقت سے پیش آؤ اور انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اور یہ فائدہ جو ہے یہی تمہیں پھر اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والا بنائے گا۔ ایک مسلمان کو اور ایک احمدی کو خاص طور پر اس طرف خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی لحاظ سے کسی پر فضیلت بخشی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی شکر گزاری کا حقیقی طریقہ یہ ہے کہ مالی لحاظ سے کمزور بھائیوں کی مدد کی جائے۔ اگر سخت رویہ رکھو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے سے بھی سختی کر سکتا ہے۔ بس اللہ کا خوف اور اس کا تقوی انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان جو کسی حکم پر عمل نہیں کرتا اور ایک غیر مسلم جو کسی نیکی پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، دونوں برابر ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہوئے اس طرح مثال دیتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ تو آگ شدہ بچے کی طرح ہے جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا ہو۔ اگر وہ نافرمان ہو چکا ہے اور باپ کی بات نہیں مانتا تو باپ نے اسے تعلق توڑ لیا ہے، وہ جو بھی کرتا رہے اس کا باپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی مثال ایسی ہے جو ایک ایسے بچے کی طرح ہے جو ایک فیملی ممبر ہے، اگر وہ کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر اسے سزا بھی ملتی ہے اگر غلط کام کرے گا تو ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جہان میں بھی سزا مل سکتی ہے اور اگلے جہان میں بھی سزا مل سکتی ہے، یا دونوں جگہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ چھوٹ دی ہے کہ نافرمانیوں کے باوجود نہیں پکڑا تو یہ اس لیے ہے کہ اصلاح کر لو تاکہ سزا سے بچ سکو۔ اس بارے میں جو حکم ہے بھائیوں کا خیال رکھو، تو اپنے بھائیوں کو تنگی میں مبتلا کرنے کے بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے سہولت پیدا کرو تاکہ سلامتی پھیلانے کی وجہ سے غریب کی دعائیں لینے والے بنو، اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے بنو۔
اور مقروض کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہی مطلب نہیں کہ وہ کسی نے قرض لے لیا اور صرف زبانی سے کہہ دیا کہ میرے پاس کشائش نہیں. اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب وقت مقرر کیا ہے کسی معاہدے کا تو اس معاہدے کو نبھانا ضروری ہے. پھر بہانے بنانے کے بجائے جس طرح بھی ہو قرض اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر نہیں توفیق تو پھر سچائی پر قائم رہتے ہوئے ساری صورتحال سے اپنے قرض دینے والے کو آگاہ کرنا چاہیے, اسے مہلت لینی چاہیے. اور یہی چیزیں ہیں جو دونوں کو, قرض لینے والے کو بھی اور قرض دینے والے کو بھی, آپس میں صلح صفائی سے رہنے والی اور پیار بڑھانے والی ہوں گی. اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کو تو اس لیے یہ خیال نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بخش دے گا کہ میں غریب ہوں, خاص طور پہ جو مقروض ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی کو چھپانے والا جھوٹا ہے, اور جھوٹا جو ہے وہ ہمیشہ خدا کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. اگر قرض دینے والا یہ سوچ کر کہ اگر میں مقروض کی جگہ ہوتا اور حالات خراب ہوتے تو کیا میں نرمی کی توقع نہ رکھتا, مہلت کی توقع نہ رکھتا, اس طرح اپنے مقروض سے معاملہ کرے. اور اسی طرح جو قرض لینے والا ہے اگر یہ سوچ کر کہ اگر میں قرض دینے والا ہوتا تو کیا میں دھوکہ دینے والے مقروض کو برداشت کر سکتا, اپنے قرض لینے والے سے اس طرح معاملہ کرے, تو دونوں طرف کی یہ سوچیں یقیناً پھر مثبت نتیجہ نکالنے والی ہوں گی اور اس طرف لے جائیں گی جہاں آپس میں تعلقات میں مزید بہتری پیدا ہوتی ہے. اور اس طرح اس حدیث پر عمل کر رہے ہوں گے کہ حقیقی مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. بس یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنے والا جو ہے وہ صلح, پیار اور سلامتی کے علاوہ اور کچھ نہیں پھیلاتا. سود کے ضمن میں ہی ایک بات ہے جو پہلے شاید آ جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود در سود نہ کھایا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود کی مناہی تو نہیں لیکن سود در سود کی مناہی ہے. اب جیسا کہ ہم دیکھ آئے ہیں اتنے واضح احکامات کے بعد یہ تشریح, یہ تفسیر ویسی غلط ہے, اور نہ ہی یہ آیت پہلی آیات سے ٹکراتی ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بیان کرتا ہوں جس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. کسی نے سر سید احمد خان کے حوالے سے اس بارے میں بات کی تو آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے کہ سود در سود کی بات کی گئی ہے اور سود جائز رکھا گیا ہے, یعنی سود در سود تو حرام ہے لیکن سود جائز ہے. فرمایا کہ شریعت کا ہرگز یہ منشا نہیں. یہ فکرے اس قسم کے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ گناہ در گناہ مت کرتے جاؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ ضرور کرو یا گناہ کرنے کی اجازت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں تجارت میں جن باتوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو, فساد نہ ہو, رنجشیں نہ ہوں, یا لین دین کے بارے میں قرض کی بھی کس طرح شرائط پیدا ہونی چاہیے, سب چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کریم کیا تعلیم دیتا ہے. فرماتا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یابا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا ولا تسموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک تم ایک معین مدت تک کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے اور کوئی کاتب اس سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، بس وہ لکھے جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے، اور وہ لکھوائے جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے، اور اللہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ بس اگر وہ جس کے ذمہ دوسرے کا حق ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوائے، تو اس کا ولی اس کی نمائندگی میں انصاف سے لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور لین دین خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس کی مقررہ میعاد تک یعنی مکمل معاہدہ لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ تمہارا یہ طرز عمل خدا کے نزدیک بہت منصفانہ ٹھہرے گا، اور شہادت کو قائم کرنے کے لیے بہت مضبوط اقدام ہوگا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہوگا کہ تم شکوک میں مبتلا ہو۔ لکھنا فرض ہے سوائے اس کے کہ وہ دست بدست تجارت ہو جسے تم اسی وقت آپس میں لیتے ہو۔ اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، اور جب تم کوئی لمبی خرید و فروخت کرو تو گواہ ٹھہرا لیا کرو، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً یہ تمہارے لیے بڑا گناہ کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرو جبکہ اللہ ہی تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے معاشرے میں لین دین کی وجہ سے جھگڑوں اور فسادوں کو دور کرنے کا۔ اسلام کا ہر حکم اس کے خدا کی طرف سے ہونے اور کامل اور مکمل دین ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ اب یہ حکم کہ آپس کے لین دین کے معاملات کو لکھ لیا کرو، یہ حکم اس زمانے میں نازل ہوتا ہے جب کہ تحریر کا رواج ابھی ابتدائی حالت میں تھا، بلکہ انتہائی ابتدائی حالت میں تھا، اور عربوں کا تو اس طرح بہت کم رجحان تھا۔ آج ترقی یافتہ ملکوں کو یہ فخر ہے کہ ہم نے کتنے پکے طریقے معاہدات کو محفوظ کرنے کے بنا لیے ہیں، لیکن پھر بھی بڑے بڑے دھوکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ایک آیت میں 2 دفعہ یہ بیان کر کے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک مومن کو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ سارے یہ تمہارے دنیاوی معاملات بھی اس وقت صحیح انجام کو پہنچ سکتے ہیں جب اللہ کا تقوی ہو۔ پھر اس کے علاوہ بھی
اللہ تعالیٰ کے ان کی ذات کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے کہ ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان مومن جو ہے، اس کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور جو کام اس سوچ کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنا ہے، اس میں دھوکہ دہی کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ لین دین کرتے وقت تو احساس نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کی بعض دفعہ بڑے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، اس لیے لین دین کر لیتے ہیں، بڑے اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد یہی اعتماد جو ہے وہ بے اعتمادی میں بدل جاتا ہے۔ یہی محبت جو ہے وہ نفرتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر بعض دفعہ مقدموں تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات کو ہمیشہ محبت اور پیار کے دائرے میں رکھنے کے لیے فرمایا کہ قرض کی شرطیں، کاروباری معاہدوں کی شرطیں، لین دین کی شرطیں ہمیشہ تحریر میں لایا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ قرض کی مدت ہمیشہ مقرر کرو، تاکہ لینے والے کو بھی یہ احساس رہے کہ میں نے فلاں عرصے کے اندر واپس کرنا ہے، اور دینے والا بھی بار بار جس کو قرض دیا گیا اس کو تنگ نہ کرے۔ بعض دفعہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ قرض لینے والا سمجھتا ہے کہ میں ایک تو قرض لے کے زیر بار ہوں، اور مزید پھر اس پہ احسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو تحریر لے لیا کرو، اور تحریر میں مدت مقرر کرنی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لیتے وقت یہ احساس رہے گا لینے والے کو کہ جو میں لے رہا ہوں اس کو مقررہ مدت میں ادا بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو تقویٰ کی شرط رکھی ہے، تو اس شرط پر میں پورا اتر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے پھر قرض لینے والا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے گا۔ تو اس شرط سے ان لوگوں کی یہ دلیل بھی رد ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سود اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے تاکہ سود کے خوف کی وجہ سے جلد قرض دار قرض ادا کر سکے یا کوشش کرے اس کی۔ تو سود کا خوف تو اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ بیسیوں لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں کئیوں کو، جو قرض لیتے ہیں سود پر اور پھر تمام زندگی سے قرض نہیں اتارتے، پھر قرض پہ قرض چڑھتا چلا جاتا ہے، یا لڑائی اور جھگڑے اور فساد ہو جاتے ہیں، اور یہ قرض جو ہے پھر بچے بھی، ان کی اگلی نسلیں بھی نہیں اتار سکتی۔ اگر حکومتی مالیاتی اداروں سے قرض لیا ہے تو اگر کوشش کی کسی طرح بچنے کی اور نہیں بچ سکے تو جیسا کہ پچھلے خطبے میں نے ذکر کیا تھا، تو پھر ایسے قرض لینے والے کی اگر کوئی چھوٹی موٹی جائیداد ہو تو اس کی نیلامی ہو جاتی ہے، اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہلے بتا دیا کہ اگر تقویٰ ہے تو پہلے سوچ لو کہ ادا بھی کر سکتے ہو کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدوں کی پابندی کی بڑی تلقین کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی تیسرا شخص جو انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہو، یہ معاہدہ لکھے تاکہ کسی فریق میں سے بے انصافی نہ ہو۔ اور پھر تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے فرمایا کہ بعض دفعہ لینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ قرض دینے والے نے پتہ نہیں کیا شرائط رکھوا دی ہیں، تو اس لیے یہ حق اللہ تعالیٰ نے قرض لینے والے کو دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے تم اس معاہدے کی تحریر لکھواؤ تاکہ جو واپسی کی مقررہ میعاد ہے اس میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا کر سکو۔ اس حکم کے بعد فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ذہن میں رکھو
کہ ایک مسلمان ہو، اور مسلمان ہمیشہ معاہدوں کو پابند ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر معاہدہ نہ لکھواؤ کہ ابھی تو لے لو، جب موقع ملے گا تو دیکھی جائے گی کہ واپس کرنا ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کو جان دینی ہے، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے معاشرے کا امن اور سکون برباد ہوتا ہو۔ اگر سمجھتے ہو کہ واپسی کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ متوقع آمد اس کی متحمل ہو سکتی ہے اور نہ جائیداد اس کی متحمل ہو سکتی ہے اس قرض کی، تو پھر معاہدہ نہ کرو، پھر قرض نہ لو۔ تو مقروض کو پابند کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ تمام امور پر غور کر کے پوری توجہ سے پھر معاہدہ تم لکھواؤ گے، اور جو شرائط ہیں ان میں سے پھر کمی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے تم بعد میں۔ تو ہر موقع پر اللہ کا تقویٰ پیش نظر رکھو، اور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ پھر قرآن کریم نے معاشرے کسی طبقے کی ضرورت کا بھی امکان نہیں چھوڑا، فرمایا کہ بعض دفعہ بے وقوف یا کم علم والے اور ضرورت مند ہو سکتے ہیں۔ تو ایک پاک معاشرے کا فرض ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو کوئی صاحب عقل اور علم والا آدمی ان ضرورت مندوں کی نمائندگی کرے، ان کے لیے معاہدہ لکھوائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کم علم والا معاہدہ لکھواتے وقت بعض ایسی شرائط نہ لکھ سکے یا لکھوا سکے جو اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اس لیے ولی کا فرض ہے کہ تمام ملکی قانون جو ہیں ان سب پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نمائندگی کرے۔ پھر فرمایا جب معاہدہ ہو جائے تو اس پر گواہ بنائے جائیں۔ پہلے ذکر ہے 2 مردوں کا کہ ان کو گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن پر تم دونوں فریق راضی ہو۔ تو 2 عورتیں رکھنے میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ عموماً اس قسم کے کاروباری اور حسابی معاملات میں عورتیں کم دلچسپی رکھتی ہیں، بلکہ یہاں ایک دفعہ سوال اٹھا تو اسی بنا پہ میں نے یہاں بھی جائزہ لیا، جو انفارمیشن مجھے ملی اس کے مطابق یہاں بھی براہ راست کاروبار میں یا فائنانسز میں یا اکاؤنٹس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے بہت کم ہے اور دلچسپی کم ہے۔ پھر اسلام عالمگیر مذہب ہے، بعض ممالک میں تو یہ دلچسپی بہت ہی کم ہے اس قسم کی، مثلا ہمارے ملک میں پاکستان میں لے لیں، اس قسم کے بکھیڑے جو ہیں تجارتی، نہ عورتوں کو دلچسپی ہے اکثریت کو، اور نہ اس میں پڑھتی ہیں۔ تو 2 کی تصدیق اگر ضرورت پڑے تو گواہی کو مضبوط کر دیتی ہے، اور 2 مرد بھی اس لیے ہیں کہ دونوں کی گواہی ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر اگر معاہدے میں کوئی بدمزگی ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ یہ گواہان جو ہیں وہ اگر ان کو عدالت میں یا کہیں بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو پھر انہوں نے انکار نہیں کرنا، خوشی سے وہاں پیش ہوں اور حقیقت حال کے مطابق پوری اپنا بیان دیں تاکہ فیصلہ کر کے معاشرے کا سکون قائم رکھا جا سکے۔ پھر فرمایا اگر دست بدست تجارت ہے، خرید و فروخت اگر براہ راست ہو رہی ہے تو اس میں ٹھیک ہے، نہ لو تحریر، لیکن اس میں بھی بعض جھگڑا کرنے والے جھگڑوں کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ لینے والے کو اچھی طرح چھان پھٹک کر کے چیز لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کے جھگڑے بعد میں نہ ہوں۔ پھر ہے کہ کاروبار کی صورت میں اگر لمبے معاہدے ہو رہے ہیں تو پھر اسی طرح لکھنا ہے اور گواہ بھی مقرر کرنا ہے جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے قرض کے معاملے میں۔ لیکن یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دینے والا اور لینے والا دونوں جو ہیں وہ ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر قرض کے اور لین دین کے معاملات کا ذکر ہے، جس پر عمل کر کے محبت اور سلامتی کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے اور اس کا قیام بھی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور حکم میں یہاں بیان کر دیتا ہوں جس نے آج کل بھائی کو بھائی سے دور کر دیا ہے۔ چند سال پہلے جن میں مثالی محبت نظر آتی تھی، اب بغض، کینے اور حسد نے ان کو اندھا کر دیا ایک دوسرے کے لیے، اور وہ حکم جس پر عمل نہ کرنے سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا ہے، مناہی فرمائی ہے، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے ہی اموال اپنے درمیان جھوٹ فریب کے ذریعے نہ کھایا کرو، اور نہ تم انہیں حکام کے سامنے اس غرض سے پیش کرو کہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کے یعنی قومی اموال میں سے کچھ کھا سکو۔ تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، دوسرے کے مال کھانے کے لیے قومی مال نہ کھاؤ، وہ بھی وجہ ہے۔ پھر رشوت دے کر غلط فیصلے نہ کراؤ اپنے حق میں۔ بس ایک دوسرے کے مال پر نظر رکھنے سے، ایک دوسرے کی جائیداد پر نظر رکھنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ بے شک کسی کی جائیداد کے بارے میں عدالت دوسرے کو حق بھی دلا دے، لیکن اپنے اندر ٹٹول کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ میرا حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس طرح تم آگ کا گولا اپنے پیٹ میں ڈالتے ہو۔ تو اس وجہ سے جہاں دو گھروں میں نفرتیں پلتی ہیں، معاشرے میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، ناجائز مال کھانے کی وجہ سے، اپنے گھر کی بھی سلامتی سے ایسے لوگ پھر ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بس اس بات کی بڑی سختی سے پابندی کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو سلامتی سے محروم کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچائے رکھے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔